حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی خدمت نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو ایک حسب و نسب والی خاتون ملی ہے لیکن وہ عورت بانجھ ہے، کیا میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں؟ آپ نے اس سے شادی کرنے کو منع فرمایا۔ پھر دوسرا شخص حاضر ہوا تو اس کو بھی منع فرما دیا۔ پھر تیسرا آدمی حاضر ہوا تو اس کو بھی منع فرما دیا گیا، اور فرمایا کہ تم ایسی خواتین سے نکاح کرو کہ وہ اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں اور مرد یعنی شوہر سے محبت کرنے والی ہوں، اس لیے کہ میں تم سے امت کو بڑھاؤں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے گئے اعمال صالح اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام ایام میں کیے گئے نیک اعمال سے زیادہ محبوب ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان 10 دنوں کے علاوہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے تب بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تب بھی، ان ہی ایام کا عمل زیادہ محبوب ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص اپنی جان و مال دونوں چیزیں لے کر جہاد میں نکلا اور ان میں سے کسی چیز کے ساتھ بھی واپس نہ ہوا یعنی شہید ہو گیا تو یہ افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے، اور والدین کے حقوق نہ دینا اور نہ حق ان سے مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا بھی حرام قرار دیا ہے، اور کیل و کال، فضول باتیں، کثرت و سوال اور مال کی بربادی کو بھی ناپسند کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، اور اللہ کے بندے ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہو۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے تعلق ترک کیے رکھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک رتبے کے اعتبار سے سب سے برا شخص وہ ہوگا جس سے لوگ اس کی بد زبانی سے بچنے کے لیے دور رہیں گے یا اس کو چھوڑ دیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، یہ بات تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے مالک بن بیٹھو، اور ان کو اس غرض سے مقید مت کرو کہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ لے اڑو، یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں اور ان کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو، اور اگر تم انہیں پسند نہ کرتے ہو تو یہ عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو، اور اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام پر رحم فرمائے کہ وہ زبردست رکن یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے تھے، اور اگر میں اتنی مدت تک قید رہتا جتنی یوسف علیہ السلام رہے تھے، اور پھر میرے پاس بادشاہ کا آدمی بلانے کے لیے آتا تو میں فوراً اس کے ساتھ چلا جاتا۔